اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے کا خلاصہ۔ قرآن پاک کے 25ویں پارے کا آغاز سورۃ الحامیم سجدہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 25ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اسی طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اس کے پاس ہے۔ ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بنانے والے ہیں، اس لیے اس سے کوئی بات، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں کو پکارے گا اور پوچھے گا، وہ کہاں ہیں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا؟ تو کافر کہیں گے، ہمیں ان کی کچھ خبر نہیں، اور جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہوں گے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور کافر یقین کر لیں گے کہ آج اللہ کے سوا کوئی مخلص نہیں اور اس کے در کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ لیکن اس موقع پر کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرماتے ہیں کہ انسان بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائے گئے، اور خود ان کی اپنی ذاتوں پر بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن عربی کی وحی کی ہے، تاکہ آپ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد بسنے والوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، وہ سب کے سب اپنی بستیوں، اپنے علاقوں اور اپنی اقوام کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع انسانیت کا رہنما بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی، جو بستیوں کی ماں یعنی ان کا مرکز ہے، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے خوفزدہ دیکھیں گے، اور اس کا وبال ان پر آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرمائیں، میں دین کی دعوت کے سلسلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے عزیز و اقارب سے پیار کا سلوک کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ دنیا کی زندگانی اور آسائشوں کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر گرفت فرمائیں گے تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ باقی نہ رہے گی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمانوں کے تمام کام مشاورت سے طے ہوتے ہیں، یعنی حقیقی مسلمان ہر کام میں اپنی رائے کو مقدم سمجھنے کے بجائے مشاورت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ سورۃ الشورى کے بعد سورۃ الزخرف ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا۔
اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور میرا پروردگار کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی میاندانہ روش کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ اب میری رحمتوں کو تقسیم کرنا اور ان کا اختیار میں ہے، میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اور حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلووں میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور جذبے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے جنہوں نے اس سے کہا تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا اے رب یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ کے لیے ہم سمندر کی ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے ڈوبنے والا لشکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح اور شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور ان کو جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور یہ فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے سپرد کر دی اور تلقین کی کہ یہودیوں و نصارہ کی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دینی اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔